سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه أصحابه وبارك وسلم أما بعد اگر کوئی انسان اس حالت میں ہو کہ اس کے پاس اپنا کوئی گھر بار کچھ بھی نہ ہو، نہ رہنے کے لیے، نہ بیٹھنے کے لیے، نہ سونے کے لیے، اور کوئی بھی اس کے پاس ڈپازٹ نہ ہو، مال نہ ہو، پیسہ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، نہ کوئی رہائش کے انتظام، نہ کوئی پیسہ ٹکا مال، اور اس کے ساتھ عقل بھی نہ ہو، دماغ بھی نہ ہو، کیا حالت ہوگی انسان کی؟ سوچیں کیسے زندگی بسر کرے گا، کیسی زندگی ہوگی اس شخص کی؟ اور جب وہ اس کے مقابلے میں دوسروں کو دیکھے گا دنیا کے اندر کہ دیکھیں کیسے کیسے ماشاء اللہ ان کے پاس مکان ہیں، محلات ہیں، چیزیں ہیں، پیسوں کے بڑے بڑے ڈپازٹ ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، عقل اور شعور اور دماغ موجود ہے، تو کتنا فرق ہوگا؟ ترس آتا ہے ایسے آدمی میں نہیں آئے گا؟ آئے گا، دل کرے گا اس کو کوئی خیرات دے، کوئی صدقہ دے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مفلس، غریب نادار انسان۔ یہ مثال دنیا میں تو ہم نے دیکھی ہے ایسے، بالکل اسی طرح آخرت کے اندر ہوگا، بالکل یہ معاملہ، نہ کوئی مکان، نہ کوئی مال، اور نہ ہی عقل، دیوانی اور پاگل پن۔ یہاں تو گزارا ہو گیا، پھر چلو آخر وقت گزارتے گزارتے تو قبر آئی جاتی ہے، پھر وہاں آدمی کہتا ہے چلو وہاں انجوائے کریں گے، مزے کریں گے۔ سوچیں ذرا، سوچنے والی بات ہے۔ لیکن اس دنیا میں جب انسان جائے گا اور یہ حال اس پر پیش آ جائے کہ کوئی نہ مکان، نہ مال، اور بیوقوف عقل نہ ہو، اور پھر ہمیشہ ہی ایسے رہنا ہو، کوئی اس کی ان لمیٹڈ، کوئی اس کا کوئی پتہ ہی نہیں کب تک اس نے ایسے رہنا ہے، اور کہیں نہ مرنا ہے، نہ اسی حالت میں اس نے گزارا کرنا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، احمد البیکئی کی ایک حدیث، خاتون اول، سب سے اعلیٰ درجے کی خاتون، اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز زوجہ، جسے بڑے بڑے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دین سیکھنے آتے تھے اور حدیثیں پوچھتے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد کر رہی ہیں یہ حدیث، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں میں نے خود نبی اکرم سے
فرمان سنا ہے جو میں تمہیں بتا رہی ہوں. سنو امت، ایسا نہ ہونا وہاں. یہاں کی مفتی سے چل جائے گی. فرمایا یہ 3 کنڈیشن پہ وہاں پہ ایسے لوگ ہوں گے. 3 کنڈیشن میں اور آپ ہوں. اگر مجھے بتائیں کیا حال ہوگا پھر؟ معلوم نہیں. اب وہاں کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. وہاں تو یہ تو اب کسی جاتے جاتے مکان دیکھ لیں تو آدمی تو دیکھ چلا. وہاں کے تو پھر جو عیاشی جنت کی اور جو چیزیں ہوں گی یہ غم برداشت کر جائیں گے ہم. تو اس وقت نہیں کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری حدیث نہیں پہنچی. احمد البیہقی کی حدیث ہے. میرے حبیبہ نے تمہیں نہیں بتائی تھی یہ بات؟ بہرے تھے، گھونگے تھے، یا نشے میں تھے، یا سورے تھے تم؟ اب کیا پوچھتے ہو؟ پہنچ گئی نا آج یہ حدیث ہمارے پہ؟ یہ نہیں پہنچی؟ بولو زور سے. پہنچی ہے؟ پھر سن کے چلے جاؤ گے یا میں چلے جاؤں گا؟ یہی دلیل ہے کہ سب سے بڑے بیوقوف ہم ہیں. میں کہوں یہ آگ لگ رہی ہے باہر، بھائی باہر آگ لگ رہی ہے، شعلے اٹھ رہے ہیں، خیال رکھنا. اچھا جی چل پڑو. کوئی بیوقوف آدمی پکڑو اس کو تو نالے گئے. کیا دنیا کیا کہے گی اس کو؟ اللہ اکبر. امام الانبیاء ہمیں بتا رہے ہیں بذریعہ اپنے وجہ کے، جو ہماری ماں ہے. یعنی یہ نہیں کہ قریب ترین خاتون جو ہم سے محبت کرتی ہیں. خطاب یہ ہے کہ تمہاری ماں ہے. وہ ماں سے زیادہ کوئی پرواہ کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. وہ کہہ رہی ہے. تو ثبوت تو یہی ملے گا اگر یہ حدیث سننے کے بعد اگر جو اس حدیث میں آئے گا اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا تو سب سے بڑا بیوقوف یہی ثابت ہو گئے. آج ہی ثابت ہو گئے. تو باقی کی بات کیا رہی؟ صحیح ہے نہیں بات؟ تو 3 انسان جس میں مال بھی نہیں، رہنے کے لیے کچھ گنجائش نہیں ہوگی. اور یہ دنیا بالکل یہی دنیا وہاں چلے گی. یہی کچھ ڈیزائرز ہوں گے ہماری. مرنے ہم دیکھتے ہیں بیٹھ لیٹ گیا بیچارہ. جیسے آج ہمارے بہت بہترین دوست میرا الحمدللہ ساتھی جو میرے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، مجھے جگہ بنا کے دیتا تھا، آج وہ یوسف بغداد انتقال کر گیا. تو دل سے جب سے دعائیں کر رہا ہوں اس کے لیے کہ کچھ میرے خیال کرتا تھا. میں آتا تھا میری جگہ بنا دیتا تھا. اس کو دھکے پڑتے تھے بیچارے تو کیوں کرتا ہے یہ، لیکن میں تو کروں گا، کرتا رہتا تھا. تو آج وہ دنیا سے چلا گیا. تو اس کی تھوڑی سی یہ بات میرے دل میں لگی ہے نہیں. کتنی بڑی بات ہے ہمدردی. مجھے بتائیں میرا رشتہ دار نہیں تھا، میرا چاچا نہیں تھا، میرا ماما نہیں تھا، میرا خالو نہیں تھا، کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن ایک ہمدردی اس نے میرے ہمدردی ایک میرے ساتھ کی. اس نے آنے کے لیے مجھے جگہ دیتا تھا کہ آپ پہلے سے میں بس بیٹھ جاتا تھا، نہیں دیتا تھا کسی کو جگہ مسجد الرحمان میں. تو اس پہ لوگ بڑے ناراض، مجھے پتہ ہے، ٹھڈے مارتے تھے اس کو، ایسے کونیاں مارتے تھے. پتہ نہیں میں نے حضرت کو جگہ بنانی ہے. کئی سال اس نے یہ کام کیا. آج وقت آ گیا، وہ چلا گیا، میں بیٹھا ہوں، میں اس کی دعائیں پہ دعائیں کروں گا. آج بھی یاد کروں اپنے ذکر میں. اتنی بڑی مجلس جس میں فرشتوں کے ہجوم لگے ہوئے ہیں. سب فرشتے بھی دعائیں کریں گے اس کے لیے. کچھ نہیں دیا اس نے، کو مال دیا، اس نے مجھے جائیداد دی. بعض دفعہ انسان کسی کے دل کے ساتھ محبت کر لینا بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. محبت کرنا سیکھو. ہم تو دشمنی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اتنی سی بات ہے. کیا ہے اگر آپ کسی آدمی کے لیے محبت کر کے اس کے کچھ آپ اس کا جگہ بنا رہے ہیں، اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں، دل میں آپ کو اللہ نے احترام دے دیا، کہ بڑی بات ہے. مجھے پتہ ہے یہ دین ہے. اتنی بڑی بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، جب وقت آتا ہے ٹھڈے مارتے ہیں لوگوں. میری جگہ تھی تو بھاگتے ہیں کہ میں کر لوں. کتنی پیاری بات ہے کہ نہیں آج آپ کر لیں، خیر آپ ثواب کما لیں. تو یہ ثواب دینے پہ آپ یاد رکھیں، جب آپ ثواب دے رہے ہیں تو حقیقت میں آپ نقصان میں جا رہے، اس سے فائدے میں جس کو آپ ثواب دے رہے ہیں اس کام کو نہیں جا رہے. آج آپ اذان دے رہے ہیں، آج آپ وہ تقریر کر دیں. وہ لوگ تو بہت مشکل ہے نا کرنا. یہ تو اس کا ثواب ہے یار، میں کیسے دوں، میں کروں گا یہ کام. لیکن جو واقعی عقل مند لوگ آدمی ہوتا ہے کہتا ہے یہ میں ثواب دینے کے بعد اس سے ڈبل مجھے ملے گا، اور اس کے دل میں محبت بھی پیدا ہو جائے گی. یہ دین ہے. سپرٹ آف دین کو کہتے ہیں روح. دین کی روح یہ ہے. اس تک پہنچنا ہے ہم نے. اتنا اپنے آپ کو اندر سے صاف اور پاک کر لو اللہ کے ذکر کے ساتھ. یہ ذکر اس لیے کراتا ہے نا، اندر صفائی کرتا ہے نا. یہ اتنا صاف ہو جائے کہ یہ ہمارے اندر کیفیت پیدا ہو جائے، تب جا کے الحمدللہ دین کا مزہ انسان کو آتا ہے. خالی عبادات سے تھوڑی پتہ چلتا ہے. تو 3 چیزیں، وقت تھوڑا میں جلدی سے بات کر لوں اور ذکر رہ جاتا ہے. 3 چیزیں یاد رکھیں. حسب معمول پھر کہہ رہا ہوں، ہاتھ میں بالکل حدیث آئی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں. ریڈی میڈ ہے، بالکل تازہ پیغام میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی.
اللہ نہ کرے اس حالت کے اندر ہم اٹھیں، اور ہوگا یہ، ڈھیر لگے ہوئے ان چیزوں کے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ارشاد نہ کرتے یہ بات، بس تم بشیر اور نذیر ہیں، ہر وہ چیز بتانے والے ہیں جو ہوگی وہ چیز وہاں پر۔ اس حال میں کہہ دیا کہ دوزخ میں جائیں گے تو وہ کام ہم کریں گے دوزخ ضرور جائیں گے، کہہ دیا اس عمل پہ آپ کریں گے جنت ملے گی، جنت ضرور ملے گی۔ جس چیز کا آپ نے ارشاد فرمایا اور وہ بات پھیل گئی پوری کائنات میں، قیامت تک پھیل گئی، لکھی گئی کتاب میں، بخاری مالک سب کچھ بن گیا، پڑھ رہے ہیں لوگ، دو مدرسوں کے اندر ڈھوم لگے ہیں وہی چیزیں پڑھ رہے ہیں، تو وہ ہونے والی چیزیں، یہ تین چیزیں ہوں گی دوستوں، ہم نے بچنا ہے اس چیز سے کہ ہم جب یہاں سے جائیں تو مالدار ہوں، محلات انتظار کر رہے ہوں، نہریں چل رہی ہوں، اللہ ہو، باغ گھوم رہے ہوں، پرندے گھوم رہے ہوں، نوکر چاکر کھڑے ہوں، سونے چاندی کے محلات لگے ہوں، بیویاں ہماری ہو رہے ہوں، سبحان اللہ۔ یہی ہے نا قرآن جو پڑھتے ہیں، جس پہ یقین نہیں تو قرآن کیا پڑھا ہم نے، یہ ٹارگیٹ نہ ہمارا، یا یہ کہ جائیں تو ٹھڈے پڑھ رہے ہو، چلو باہر نکال، اس کو کوئی نہیں ہے، چلو بتائیں کون سی زندگی بتا ہے جی، تو کیوں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تین چیزیں ہوں، مفلس نہ ہونا، وہاں جائیداد والے ہونا، یہ ہم بتا رہے ہیں اللہ، جائیداد والے ہونا ہے تم نے، میری امت میں سے ہو، اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں، وہاں مکان ہوں گے تمہارے، خالیات نہ جانا، یہ ہمیں بتایا جائے، جائیں گے یا نہیں جائیں گے ایسے، آپ جو فرما رہے ہیں محبت کرتے ہیں نا ہمارے سے، مال لے کے مالدار ہونا وہاں پر، غریب نہیں ہونا ہے تم نے، یہ بتا رہے ہیں نا حدیث میں، غریب مت آنا، خبردار، وہاں تم بہت مالدار ہو کے تم نے آنا ہے ادھر۔ تیسری چیز عقل مند اور باشعور ہونا، وہاں عقل، اولو الالباب جس کو کہا جاتا ہے، ان کے بڑے درجے ہوں گے عقل مند لوگوں کے، بڑے اعلیٰ درجے کے اندر تم نے اٹھنا ہے، بیوقوف پاگل ہوں نہیں بننا ہے تم نے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ پہ قربان ہوتی، یہ کیسے معاملات ہیں، کیا چیزیں ہیں جو اتنا فرق ہے اس کے اندر، تو اس کا نسخہ بتایا ہے بڑا اچھا، اور نسخہ سننا ہے ہم، اور سننے کے بعد ادھر اتارنا ہے، عمل کرنا ہے، کریں گے وعدہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے کیا نیت تو کر لیں، نیت سے آگے تو پھر اللہ کرائے گا کام، ورنہ پھر پاگل بھی، مفلس بھی اور بیگار آدمی اٹھیں گے۔ نمبر 1 عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں حدیث کو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، مفہوم آگے چل رہا ہے، وہاں پر تو کون لوگ ہوں گے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، مکان بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک چیز بھی نہیں ہوگی، روڑوں پھر رہے ہوں گے، کہتا ہاں کون، کہتا وہ آدمی، اب وہ نہیں ہونا، ہم نے بتا رہے ہیں کہ وہ آدمی جس نے یہاں پر جائیدادیں بنائی ہوں گی اس دنیا میں، اس دنیا کو اپنا سمجھ کر یہاں پر محلات بنائے ہوں گے، یہاں پہ جو ڈیٹیچ ہاؤس بنائے ہوں گے، یہاں پہ جو لمبی لمبی گاڑیاں رکھی ہوں گی، سن رہے میری بات، برا تو نہیں لگ رہا، ہم تو خیر سارے غریب آدمی ہیں شادی ہمارے پاس کا، جن کے پاس یہاں جو ہوں گی سب چیزیں، خوب مال ہوگا جن کے پاس، تو کیا ہوگا وہاں ان کے پاس نہیں ہوگا، مختلف ہوگا، کتنی بڑی بات ہے۔ جہاں ہمارے رال ٹپکتے ہیں کہتے ہیں ادھر دیکھنا ان کا حال، ادھر کا حال دیکھنا، جنہوں نے یہاں جائیدادیں بنائی ہیں، یہاں محلات بنائے ہیں، یہ کتنی دیر کے لیے ہیں، چند گھڑیوں کے لیے ہیں، آنکھ جھپکتے ہی پتہ چلے گا۔ رمضان کا پتہ لگ رہا ہے بھائی، کچھ پتہ نہیں آیا تھا رمضان، یار یہی وقت ہوتا تھا کہ روزہ ہے پتہ، ایسے اتنا لمبا روزہ، یہ پتہ ہی کہاں گیا، یہی زندگی ہے۔ شیشے میں کبھی ٹھہر جایا کریں، کتنے بال سفید ہوتے چلے جا رہے ہیں، بڈھے ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر پرانی تصویر ضرور دیکھا کریں ایک نکال کے، یہ تھا یار، کیا ماہ گرو جوان تھا یار، جب رشتے کے لیے میں نے اپنا فوٹو بھیجا تھا، کیا خوبصورت، پھر شیشے میں اچھا میں یہ ہوں، تو پھر سمجھ جائیں کہ وقت گزر گیا استاد، اب تو سمجھ جاؤ، اپنے آپ کو خود تجزیہ انسان کرنا چاہیے، حقیقت کو سمجھے۔ لیکن کیا ہے کہ جب تک آدمی شیشے کے آگے کھڑا نہیں ہوتا تو اندر سے جوانی رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں وہی ہوں، وہی ہوں، اسی طرح ہر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، آخر ٹانگ میں درد ہو جاتا ہے، ٹانگ مڑ جاتی ہے، پیٹ میں درد، کمر مڑ جاتی ہے، کہتا ہے یار پتہ نہیں کیا بات، تو یہ ہے کہ تو وہ کام کر جو تیری عمر ہے، اب اس سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے دوست، احساس کا انسان بڈھا ہو گیا ہے، سمجھے؟ تو بھائی پہلا آدمی جو ہوگا جیسے یہاں کوشش کی، اب اس کی وجہ نفسیات دیکھیں، فرمان جو سرکار دے اس میں کس، یعنی کوئی اس سے بڑا انٹیلیجنٹ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر، کس طرح ایکسپلین کیا چیز، وجہ جو یہاں لگے گا مکانات بنانے میں، جائیداد بنانے میں، فکر بنانے میں،
فیکٹری چلانے میں معذرت سے کہتا ہوں، یہ کتنے فیکٹری والے بیٹھے ہیں، یہ کتنی بڑی بڑی جائیدادوں والے بیٹھے ہیں، جن کی دکانیں چل رہی ہوں گی اس وقت کتنے لوگ ہوں گے؟ بہت کم ہوں گے اللہ کے ذکر میں اس وقت۔ نہیں یار اکاؤنٹنٹ نے آنا ہے، نہیں یار بھی اس کو ویٹ دینا ہے، نہیں یار بھی اس کا یہ کرنا ہے، اتفاق سے آ بھی گیا تو یہاں نہیں ہوگا وہاں ہوگا۔ ایسی جو نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ نماز میں نہیں ہوتے بلکہ کہاں ہوتے ہیں؟ اپنے کاروبار پہ کھڑے ہوتے ہیں، عادتاً یا جماعت کی محنت سے یا تبلیغ کی محنت سے کھینچ لیا ان کو، آ گئے الحمدللہ، کھینچ لیا ان کو مسجد میں پہنچا دیا، محنت کی ہم نے، آ گئے، لیکن کیا ہے؟ دل ان کے وہاں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے تیرے جسم کی حاضری نہیں چاہیے، مجھے تیرے دل کی حاضری چاہیے۔ فرق یہ ہے نا، کھسیڑ تو لائے ہم ان کو، سلام حضور سے نہیں یار پھر آ کے اس نے کنڈی پہ کھڑکانی ہے، پھر آ کے کھڑے ہو جائیں گے، چلو یار ہو جاتے ہیں، کیا 2 منٹ لگتے ہیں، اس طریقے سے ہم لے آتے ہیں ان کو۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی کام ہے کہ مسجد تو دکھا دی، پہنچ تو گئے، لیکن یہاں رکنا نہیں ہے ہم نے یہاں حاضری جو دینی ہے جسم سے نہیں دینی بلکہ کس سے دینی ہے؟ دل سے دینی ہے، کہ جب آ جائیں تو اللہ ہی ہو دل کے اندر، نہ پھر دکان ہو، نہ کاروبار ہو، نہ پیسہ ہو، نہ بیوی ہو، نہ بچے ہوں، بس اللہ اکبر کہا سب غائب۔ کتنی دیر کے لیے؟ مطلب 10 منٹ ہی لگے ہوں، مولانا صاحب جو نماز پڑھائی بھائی 10 منٹ میں سب کچھ چھوڑنا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس 10 منٹ میں ہی سارا کچھ کرنا ہے۔ سودا لانا ہے، سودے کے بعد نجیمت کرنا ہے، اس کے بعد بیوی کو یہ کرنا ہے، بدتمیزی، آج سے میں بڑی بدتمیزی کی، ٹھیک ہے میری ماں کے ساتھ جھگڑا کیا ہے وہ بھی میں نے بات کرنی جا کے، اور یہ کرنا ہے میں نے فلاں کرنا ہے، پوری زندگی کی پلاننگ۔ اس نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، فرشتے کہیں گے تو جا اپنے کام پہ، یہاں بھی تو وہی کام کر رہا تھا، جانے کے بعد بھی تو وہی کام کر رہا ہے، وہ نا تو کیا ہے؟ کہاں محل بنا اس کا؟ کیا نماز نے دیا اس کو؟ کیا کچھ ہوا؟ ملا اس کو کچھ بھی نہیں ملا دوستوں، کچھ بھی نہیں ملا۔ تو یہی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو یہاں مصروف رہے گا اس دنیا کے اندر اس کو چانس ہی نہیں مل سکتا، چانس ہی نہیں ملے گا اس کو وہاں کے لیے کچھ سوچے، کچھ باتیں بنائے، وہ تو اسی چکر کے اندر رہے گا۔ اس کی ملاقاتیں، لوگوں کے پاس جانا، کسی اللہ والے کے پاس جانا، ساری دنیا کی پرپس پر ہوگا، مقصد ہی دنیا ہوگا اس کا۔ اس نے سوچا ہی نہیں کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ یہاں سے میں دنیا نکالنی ہے۔ مسجد میں ہمیں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ 10 منٹ تم نے لاک کر دینا اپنے دل میں ہر چیز کو، اسی پریکٹس کرنی چاہیے ہمیں کہ جس وقت جاؤں، جیسے جوتے اتارتے ہیں نا تو دنیا کو جھاڑ کے آئیں اس طریقے سے۔ یہ جو وضو کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ وضو کہتے ہیں ہاتھ سے تفق دور جو کماتا ہوں، اس کو دھو رہے ہیں آپ، کس چیز کو؟ یہ دنیا کو دھو رہے ہیں، اس طرح ٹپک رہی ہے دنیا ہاتھ سے، گناہ نکل رہے ہیں، منہ پہ ہاتھ مارتے ہیں، مسا بھی کرتے ہیں، پیچھے بھی ہاتھ مار رہے ہیں، پاؤں پہ دھو رہے ہیں، کچھ جگہ رہے گی باقی تو قمیض رہے گی باقی پیٹ پہ ہاتھ مارنے کی، لیکن ایسے سارے حصے دھوتے ہیں۔ یہ دھونا کیا ہے؟ یہ دنیا کے گند کو صاف کرتا ہے آدمی، کیونکہ میں اس جگہ میں جا رہا ہوں جہاں دنیا کو صاف کرنے کے بعد، کہ جہاں صرف اللہ کی ذات ہوگی، جھاڑ کے جا رہا ہے کہ 10 منٹ تک میں نے انشاءاللہ کچھ سوچنا نہیں اس بارے میں سوائے آخرت کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں سوچوں گا، اور جو اس میں لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اسی پہ نظر رکھوں گا، اسی پہ خرچ کروں گا۔ خدا کی قسم ایسی نماز پڑھیں باہر نکلنے کے بعد بھی دنیا یاد نہیں رہے گی، توکل کے ہجوم ہو جائیں گے، پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے اوپر توکلات کے۔ اللہ کے خالق نہیں بھیجتا ایسے آدمی کو، بھر کے دے گا، آپ کے دل کو بھر دے گا، غنی کر دے گا، بالکل غنی کر دے گا، دنیا سے بے نیاز کر دے گا، ہزاروں غم دور کر دے گا، فکر دور کر دے گا، پتہ ہی نہیں وہ کہ موت آئے نہیں ہے نہ آئے، آ جائے نہ آئے، کچھ پتہ نہیں اس کو۔ ایسی نماز کے بعد انسان کو یہ ملتا ہے دوست۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ملے گا اس کو کیسے؟ تو پہلی چیز کیا کہ بھائی اس سے جان چھڑانی ہے، اللہ اتنا امین نہ بنائے۔ اس کے آگے اسی حدیث میں آئے گا کیا ہو، پھر اس کا علاج کیا ہے۔ نمبر 2، میں زیادہ بلاؤں گا اس بات کو، ٹائم پھر جا رہا ہے۔ دوسری چیز کیا بتائی تھی میں نے آپ کو؟ مال۔ اوبیس ہے، بالکل اوبیس ہے کہ جو مال جمع کرنے والا ہوگا اس کا تو حساب مال ہی پہ ہوگا۔ اب تو مشینیں بھی لگ گئی ہیں، تو 24 آور مال گن سکتا ہے، ٹرک کارڈ ڈالتا ہے۔ میں دیکھا اکثر لوگوں کو، میں رات کو 2 بجے ایک آدمی کارڈ ڈال رہا ہے، اس وقت تو کوئی دکان نہیں کھلی ہوتی، چلو دیکھیں کیا اکاؤنٹ کیا ہو گیا ہمارا، کہیں سے وہاں سے پیسہ آنا تو چیک آیا نہیں آیا، سو نہیں رہا، کارڈ نہیں بدل لی، آج ہی ٹرک آنا ہے ہمارا فلاں جگہ سے، یہاں آنا ہے، یہاں آنا ہے، یعنی نماز ہی نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ شارٹ کٹ ایسا مارتے ہیں کہ سامنے مسجد ہے، چلو یار ادھر ہی مسجد بنا لیتے ہیں، اپنی جگہ پہ مسجد بنا لیتے ہیں، وہیں جانے، اور اپنی نمازیں برباد کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی مسجد تک نہیں جانے دے رہا۔ استغفر اللہ۔
وجہ صرف کیا ہے کہ بھائی دنیا جو جا رہی ہے اس کی، اور لاڑی میں رکھی ہوں سب کچھ ہے، نماز بھی ہو رہی ہے. یہ نماز ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ تم اس طرح جناب فیکٹری بنا لو، 4 قدم پہ تمہاری مسجدیں کھڑی ہیں، وہاں نہ جاؤ، بس یہیں پڑھ لو نماز. ان کو بھی کہا یہیں پڑھو، ٹائم ویسٹ ہوگا، تم چلے گئے. یہ نماز ہوئی؟ مفتی تو نہیں ہوں لیکن عقل ہے، کیسے نماز ہوگی؟ اور شور مچاتے پڑے ہم نقش بندی ہیں، ہم ہر قادری ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم ذاکر ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم تبلیغی ہیں. اللہ کے بندے، جس کی نماز ہی صحیح نہیں تو آگے دین کیا اس کا صحیح ہوگا؟ اس کا ذکر کیا صحیح ہوگا؟ اس کے معاملات کیا صحیح ہوں گے؟ اس کی اسے جکڑ دیا دنیا نے، دھوکہ دے دیا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے اور مسجد کو چھوڑ رہا ہے. مسجد کے بغیر کسی کی نماز ہوتی ہے؟ روز پڑھتے ہو فضائل اعمال. یہ ہیں دھوکے دنیا کے. محل ہوگا اس کا؟ نہیں، کیونکہ یہاں محل بنانے کے چکر میں سے سب کچھ چھوڑا ہے، نماز کو ختم کیا. بندہ 25-30 آدمی جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پاگل کاہل آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، وہ بھی اس کے اندر ڈوب گئے اور نہیں نماز پڑھنے جاتے. میں دیکھتا ہوں کیسے رزق بند ہوتا ہے نماز پڑھنے سے. میری زندگی کا تجربہ ہے. آپ تو یہاں کھڑے ہوتے، میں تو میدان میں کھڑا ہوتا تھا، دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ کے اندر کھڑا ہوتا تھا، خود بھی نماز پڑھتا تھا، مسجد میں جا کر لوگوں کو بھی پڑھاتا تھا. آپ کا جی دکان میں اللہ کے والے کر جس نے چوری کرنی ہے تو لوگ مجھے پاگل کرنے لگے، لیکن سب سے بڑا عقل مند لوگ میں تھا، کیونکہ آخرت کا محل بن رہے تھے میرے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کم سے کم نقصان کہاں ہو رہا ہے اور ہمارا فائدہ کہاں ہو رہا ہے. کتنا غریب ہو گیا میں، مجھے پتہ ہے. میں تو کوئی غریب ہی نہیں ہوں، نہ کسی کا دینا، نہ کسی کا لینا، نہ ادھار، نہ چکر. روٹی کھاتے ہیں ابھی ماشاء اللہ، چوزا کھا کے ہیں فرسٹ کلاس، حلوہ کھا کے ہیں خوب مزے سے، جا کے پھر حلوہ کھائیں گے. اللہ کی نعمت ہے. اللہ بھوکا مارتا ہے ایسا آدمی جو اللہ کو یاد کرتا ہے؟ کبھی نہیں. دوسری بات کیا ہے کہ مال کا جمع کرنے والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی نماز صحیح ہو، اس کی کوئی چیز صحیح ہو تو مالوں میں ڈوبے گا. اللہ کے نبی اس لیے کہ جس کا مال ہوگا اس کا وہاں کوئی مال نہیں ہوگا، جس کے یہاں مکان ہوں گے اس کے وہاں کوئی مکان نہیں ہوگا. یہاں کے مکان اس کو بننے ہی نہیں دیں گے، وہاں پہ کچھ، یہاں کا مال اس کا وہاں کچھ بننے ہی نہیں دیں گے. تیسری چیز اللہ ہوا کہ اس میں عقل ہی نہیں ہوگی. تو اب جو میں نے باتیں بتائی ہیں، عقل مند آدمی نظر آ رہا ہے ہمیں وہ کہ جو نمازیں چھوڑ رہا ہے دنیا کے لیے، جو مسجدوں کو چھوڑا ہے دنیا کے لیے، جو سب کچھ چھوڑ رہا ہے، سمجھے نا، تو وہ عقل مند ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بیوقوف نہ دنیا کے اندر ہے نہ کوئی آخرت کے اندر ہے. سب سے بڑا بیوقوف انسان ہوگا جو آخرت میں اس عالم میں سب سے بڑا بیوقوف اٹھایا جائے گا اس وہاں پہ. یہ حال اسے سن، اس کی حد کبھی حد ہے. یہ سب چیزیں جو میں بتا رہا ہوں اللہ نے فرماتے ہیں یہ کہاں تک رکھی جائے؟ ضرورت کے تحت. بس اب ضرورت ہے نا کہ میں بھی کھانا کھانا ہے، بل دینا ہے، ٹیلی فون دینا ہے، گاڑی بیٹھ کے، یہ تو ضرورت بن گئی نا. گاڑی بھی ضرورت بن گئی ہے، اور جناب اللہ ٹیلی فون بھی ضرورت بن گیا ہے، اور یہ جو بجلی ہے یہ بھی ضرورت بن گئی. آج کے زمانے میں تو یہ ضرورت ہے نا، جب یہ نہیں تھی تو پھر لائٹیں چلتی تھی، وہ ضرورت تھی. تو اب اس لیول پہ ہم نے لانا ہے کہ ہمارا میں ایسا گھر ہوگا جس میں ہم رہ سکتے ہوں، پانی آتا ہو، بجلی اس میں ہوتا ہو، کھانے پینے کے تو وہ تو یہاں کی گورنمنٹ نے، یہ دیکھیں ان کا انداز دیکھیں آپ، یہ جو لوگوں کو ملتی ہے نا سوشل سیکورٹی وغیرہ ملتی ہے نا، تو اس طریقے سے ڈیل کیا انہوں نے سامان کہ اتنے کے اندر آدمی رہ سکتا ہے آرام کے ساتھ. تو چیک آتے ہیں وہ لوگوں کو ہم تو کوئی شکل نہیں دیکھی. وہ جو چیک آتا ہے اس پہ وہ مطمئن تو نہیں ہوتے، کیوں کہ انہیں تو اور مال چاہیے، لیکن وہ جو پیسہ دیتے ہیں اس میں ایک فیملی بڑے آرام سے رہ سکتی ہے. یہ ان کی اسٹیٹس ہے، بالکل صحیح ہے. میں اندازے سے بات کر رہا ہوں، اپنی عقل سے بات کر رہا ہوں. ورنہ یہ اتنا پیسہ ضرور دیں گے کہ اس مکان کا گزارا بھی ہو، 3 بچے کھانا بھی کھا سکیں، اور بالکل ضرورت کے مطابق دیتے ہیں. لیکن ہم اس میں سیٹسفائی نہیں، کیونکہ ہمیں پھر کیا کرتے ہیں، وہ تو خیر میں نے اس ٹاپک بھی جاتا اور حرام اور چلتا ہے. تو بہرحال کیا ہے کہ ضرورت ہماری اتنی ہے کہ ہمیں 3 وقت کھانا مل جائے، چائے پیتے ہیں چائے مل جائے، پانی اچھا مل جائے، ہمارے بل چلے جائیں، ہمارے گاڑی ہو. اب گاڑی چلتی کا نام گاڑی، یہ نہیں کہ جناب اڑنے والی کا نام گاڑی ہے، مقابلے کا نام گاڑی. گاڑی چلتی ہیں الحمدللہ. اور جو ایسا آدمی ہو وہ تو بغیر پیٹرول کے چلتی ہیں گاڑی اس کی. میں صحیح بتا رہا ہوں، پیٹرول کے چلنا شروع، پانی سے چلنا شروع ہوتے ہیں گاڑی. کیوں؟ ہر چیز کو چلانے والی اس کی ذات ہے، اس پہ چھوڑ دو تو الحمدللہ دنیا چلنا شروع ہو جاتی ہے انسان کی. کوئی ہوگا نہیں کہ اتنی لمبی چوڑی گاڑی. ہاں اگر اسی سٹیٹس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ حلال سے دے رہا ہے، جس میں آپ کی ادھر ہی محل بن رہے ہیں، ادھر بھی اس سے کوئی محبت نہیں ہے، دل میں کوئی محبت نہیں دنیا کی آ رہی ہے، تو اس کے دوسرا ہاتھ بتایا کہ جب ایسی محبت یعنی ایک دکان پہ آپ کھڑے ہیں، آئے جا رہے ہیں پیسے آئے جائیں، تو آپ کیا کریں گے اس میں پہ؟
اللہ بھیجے جا رہے گا تو پھر آپ بھگائیں گے تو نہیں نا. آپ نے 8 گھنٹے کھڑے ہونے ہیں, پوری نماز پڑھ رہے ہیں, جماعت سے دل سے جاتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تو اس میں سے آپ کی نعمتیں آنی شروع ہو گئی اسی دکان پہ. تو پھر کیا دوسرا کیا کام کرنا ہے؟ اس دولت کو نہیں رکھنا, پھر تقسیم کرنا ہے لوگوں میں, اس مسجد کو, اس صدقہ, اس کا یہ, اور بھی جنت کے باغ بنیں گے آپ. اس کو یہ سمجھ کے آپ قبول نہ کریں کہ پھر جمع کرنا شروع کر دیں, کیونکہ یہ تو بالکل حلال مال آ رہا ہے. یہ بھی یاد رکھیں اس بات کو. اس دھوکے میں پھر نہیں کچھ جمع تو کرنا ہی نہیں ہم نے. پھر کیا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو آپ کو دے رہا ہے پیسہ, آپ کو اور آخرت میں بلند کرنا چاہتا ہے, اور ایک راستہ ہماری کھول دیا, غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دو, مسجدوں کو دینا شروع کر دو, مدرسوں کو دینا شروع کر دو. کوئی آپ کے در سے کوئی آدمی خالی نہ جائے, ایسی مٹھی بھر بھر کے دیتے رہے اس کو. تو یہ ہے ایک بڑی بہت پیاری حدیث جو چلتے میں نے پڑھی. اللہ تعالیٰ توفیق کرے. ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ اس کا بہت مختصر حل کیا ہے کہ دل سے دنیا کو نکالنا ہے, دنیا کی محبت نہیں. یہ ساری تصوف کی جڑ بتائیے, صوفیزم جس کو کہتے ہیں نا. آپ جو آئے ہیں الحمدللہ ذکر کرنے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ذکر کرنے کی, ذکر پہ محنت کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دل سے ہماری کیا نکل جائے؟ دنیا نکل جائے. ایک صحیح حدیث آپ کو سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری گناہوں کی جڑ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے. تو وہی مشکل نہیں, یہ عارضی محبت ہے. دیکھ لیں عارضی محبت کیا ہوتی ہے. آپ جوان تھے, کسی لڑکی سے آپ کو محبت ہوگی, آپ نے دیکھو کہانی میں لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں پھانسی پہ, اس کی محبت, لڑکی کی محبت میں اندازہ لگے, پھانسی دے رہا, نہیں میں یہاں شادی کرنی ہے, میں اپنا خودکشی کروں گا, گولیاں کھانی ہے, لڑکی کو کسی وہ گولیاں کھا رہی ہے. یہ ہے نا عارضی. کیسے ہوئی؟ جب وہی عمر ذرا 40-50 سال کی دانت ٹوٹنے شروع ہوئے اور جناب کان بند ہونے شروع ہوئے, وہ سب محبتیں غائب ہو گئی. یہ وہ تیرا عاشق جا رہا ہے, بیچارہ کون سا عاشق, کس کی؟ وہ لڑکی. کیا بکواس کرتے ہیں, 4 بچے میرے پیچھے, بیوی میرے ساتھ ہے, جوتے پڑوائے گا تجھے. وہ کیا ہوگی؟ عارضی محبت تھی نا. کس مقام پہ تھا وہ کہ جان دے رہا تھا, لیکن جب وہ وقت گزر گیا, اس کو کہتے ہیں عارضی محبت. تو یہ جو دنیا کی محبت ہمارے میں نا پاگل بنے پھر رہے ہیں, یہ مال, یہ دولت, وہ آ گیا ٹرک, فلاں اڑ گیا, یہ کیا سب چیزیں کیا ہیں؟ عارضی ہے. جب ہوا نکلے گی تو پتہ چلے گی تو بالکل عارضی چیز تھی, اس کی محبت ہی نہیں میرے دل میں, یہ تو سب غائب ہو. پتہ چلتا ہے یہ عارضی محبتیں ختم کی جا سکتی ہیں. اٹس ناٹ پرماننٹ. اس کے لیے صرف کیا ہے کہ ہمیں تھوڑا محنت کرنی ہے, محنت کرنی ہے. آج سے ہم نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا ٹارگیٹ ہے, یہ میرا ٹارگیٹ ہے زندگی کا. جو بھی عورت تمہارا سب سن رہی ہے, سن لیں میرا میسج دل کے اندر, اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. کہ اللہ یہ میرا ٹارگیٹ ہے, میرے ذکر اذکار کا, میری محنت کا یہ ٹارگیٹ ہے کہ میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے. بس انشاءاللہ نکل جائے گی. جب نکل جائے گی پھر آپ پرواہ نہیں کسی کتنے دنیا ہے, کسی کس دنیا ہے, کوئی پرواہ نہیں کریں گے. آپ کی پرواہ ایک طرف ہوگی کہ میں اپنے آخرت کی طرف سوچوں, آخرت کے محلات بناؤں. تو میرے بھائی یہ ذکر بھی ہم اس لیے کرتے ہیں, نہ کوئی یہاں بزرگ بننا ہے, نہ کوئی یہاں کشف کرامت ہونا ہے, نہ کوئی یہاں پہ ہلے گلے ہونے اور نہ یہاں کوئی چیز چلنی ہے. نہیں, فکر ایک ہونی چاہیے کہ دل صاف ہو. کل شین سکیلتن سکیلتن قلب ذکر اللہ. کتنے کیسے اشارے دیے کہ دنیا کی محبت نکالنے کے جو گند سب سے بڑا تیرے دل میں ہے, اس کو کوئی چیز صاف نہیں کر سکے گی دنیا کی. کیا چیز صاف کرے گی؟ ذکر اللہ. اور شیطان اسی سے بھگا دیتا ہے, بھگا دیتا ہے نا, بھاگو ذکر, کیوں نہیں ذکر, بھاگو. اور یہی ہمارا علاج ہے. تو زبردستی بٹھایا کریں اپنے آپ کو ذکر, زبردستی بٹھائیں, زبردستی معمول بنائے کہ صبح اور شام میں نے یقیناً یہ 100 تصویر جو ہیں دل پہ اللہ کی کرنی ہے. یہ بہت بڑا علاج ہے. اگر ہم نے علاج نہیں کیا تو کوئی مریض صحیح نہیں ہوگا. اور جیسے میں نے بتایا, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا, اسی طرح وہ انسان اٹھے گا جس نے محنت نہیں کی اپنے دل پر اور دنیا کو نکالنے کی کوشش نہیں کی. تو 3 حالت میں اٹھے گا. وہ فلسطین ہونا انسان, اس کی جس نمازوں پہ وہ غرور کر رہا ہے, کوئی نماز اس کا ساتھ نہیں دے گی. وہ ساری نمازوں کی کیفیت میں نے آپ کو بتا دی. جس کے دل میں دنیا ہوتی ہے وہ دنیا کی نماز ہے, دنیا کا حج ہے, دنیا کا عمر ہے, دنیا کا قرآن اور تلاوت ہے, اور دنیا کا رمضان ہے. اس کی قیمت وہاں نہیں لگے گی. یہ حقیقی میں آپ کو روح بتا رہا ہوں ان عبادات کی. اگر یہ اللہ کی محبت سے نکل کے یہ عبادتیں آ گئی, ان کا تو مقابلہ ہی کیوں نہیں. ایک نماز ہی آپ کو الحمدللہ جو کچھ دکھائے گی کرش میں, اس کا حساب انسان نہیں کر سکتا. ایک ہی حج دکھا دے گا مزہ, لیکن وہ حج جس میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محنت کر, اگر تو محنت میں کامیاب بھی نہ ہو سائن مشکورہ, پھر بھی میں قبول کر لوں گا تجھے. یہ شخص وہ جس نے محنت کی تھی, چلو اس کو بھیجی دو جنت کے اندر. لیکن جو محنت ہی نہ کرے, اس کی محنت کیا ہے؟
دل سے دنیا کی نکالنے کی محنت کیا بتائی میں نے؟ مجھے بولو، ذکر اللہ. تو آج کے بعد میرے بھائیوں سب نیتیں ختم کر دیں ذکر کی، ثواب یہ وہ سب بعد میں. سب سے پہلے کیا ہے کہ اس گلد کو ہم اپنے صحیح کر لیں، صفائی صبح اور شام. یہ ڈاکٹر کی طرح بتا رہا ہوں میں آپ کو، صبح اور شام تصویر لے کے بیٹھ جائیں. سب سے پہلے عبادت جو آپ کی ہونی چاہیے ابتدا، نہ تلاوت سے نہ نفل سے، سب سے پہلے عبادت کس سے ہو؟ آپ کی اللہ کے ذکر سے ہو، تاکہ دل صاف ہو تو پھر نماز اور تہجد اور پھر تلاوت شروع کریں. اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس سیکھ لیں کہ بھئی ہمیں کیا کوئی ترتیب بتائیں کہ ہم ذکر کس طرح کریں، کون سا ذکر کریں، کون سا دل افیکٹ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک باقاعدہ علم دیا ہے. جس کا ہم فتویٰ لینے جاتے ہیں کس کے پاس جاتے ہیں؟ ہم نے فتویٰ لینا ہے کسی مسئلے کا، ڈاکٹر سدھا کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر پاشا کے پاس جائیں گے، کسی کے پاس جائیں گے؟ کسی مفتی کے پاس جائیں گے جو اس نے کورس کیا ہے، یہ گیٹ اٹ، نالج لیا ہے. آؤ جی مفتی صاحب کے پاس. بے شک میں آپ جتنا بھی نالج رکھتا ہوں، 10 ڈگری میں نے لی ہوئی ہیں، سائنس کی، ٹیکنالوجی اور جو کچھ بھی ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، سائیکل جو کچھ ہوں، لیکن کہاں جاؤں گا؟ مجھے بولو. تو جب اس علم کی بات آئے گی، دل کی صفائی کی، روح کی صفائی کی، جھوٹ نکل جائے، غیبت نہیں نکل جائے، تو پھر کس کے پاس جائیں گے؟ جو اس کا مفتی ہوگا وہ کون سے ہیں؟ اللہ والے. اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو سلیکٹ کیا تھا کہ ان کی عقل میں یہ بات آئے، سمجھ میں آ جائے بات. ایک وقت کا سب سے بڑا نبی تھا، کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اور دوسرا حضرت خضر علیہ السلام. ان کو دونوں کو لیا، اور ان دونوں کو لے کے پوری آیت آپ دیکھیں، سورہ کہف پڑھتے نہیں جمعے پر، ہے قصہ نہیں ہے. پھر وہ قصہ بیان کیا کہ یہ علم کیسے، علم لدنی کہا ہے اس کو اسلام نے. کیا کہا ہے؟ علم لدنی ہے. یہ کون سا علم ہے؟ جو جس کو اندر کا علم جو ہوتا ہے، صفائی کا علم. تو ایک نبی کو اٹھایا، صاحب شریعت نبی تھا، اور دوسری تک اس کا شیخ کون بنایا؟ اس کا بھی شیخ بنایا حضرت خضر علیہ السلام. نبی سے بلند کیا اس کو. اندازہ لگا کہ ٹھیک ہے تو صاحب شریعت مفتی ہو سکتا ہے، لیکن اس علم کے لیے تجھے کسی اللہ والے کے پاس ہی جانا پڑے گا. یہ سورہ کیا بتا رہی ہے؟ سب گمنڈ نیچے کرنے پڑیں گے. انہوں نے اپنے تڑی سے کہا بھائی تو جب جائے گا میرے ساتھ جب یہ شرط ہوگی. نبی کہہ رہا ہے صاحب شریعت، میں مانوں گا جیسے آپ کہیں گے. ہے یا نہیں ہے قرآن؟ اس لیے کہ جب کہ علم لینے آدمی جائے تو اسی کے پاس جائے جو علم چاہیے، اور اسی ادب کے ساتھ جا کے اسے علم سیکھنا چاہیے. تو یہ جو علم، اس کے لیے ہمیں اللہ والے کے پاس جانا پڑتا ہے، جو اللہ والا ہو، کوئی جو اس علم کا ماسٹر ہو، تاکہ یہاں حضرت صفائی کی ضرورت ہے. اور ہم بتائیں کیسے صفائی کریں. اس کا جی میں تو علم کی کلاس جی آپ پڑھتے رہیں، اس کا تعلق کچھ نہیں ہے اپنے علم. یہ تو آپ کے لیے دوسرا علم ہے، یا اپنے اندر کو کیسے صاف کریں. جی میں تعلیم و تبلیغ بالکل الحمدللہ کریں، بلکہ تو بہت آپ کو فائدہ دے گا. اندر سے جتنی صفائی ہوگی، جب آپ دعوت دیں گے تو لوگ جلدی قبول کریں گے، آپ کے کام میں ترقی ہوگی. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں کسی جگہ. یہ تو بالکل الگ چیز ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ کسی آدمی کو تلاش کریں، اس سے اللہ کا ذکر کی ترتیب سیکھیں، اس کی برکت بھی لینے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں معمول بنائیں. جس نے اس پہ کوشش نہیں کی تو حدیث موجود ہے، میں نے جو آپ کو سنا دی. بغیر کوشش کے کچھ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، میں بھی کوشش کروں، اس پہ محنت کروں، اور آپ حضرات بھی اللہ کے ذکر پہ محنت کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.